بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے۔ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ مولانا صاحب نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ایک دھواں دھار تقریر کی ہے۔ مولانا کی تقریر آپ کو سنواؤں گا بھی اور اس پر میں اپنا انالیسس دوں گا۔ ایران کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں۔ جنگ بندی کا معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ ہم نے جنگ بندی کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا، ہمارے پردھان منتری، ہمارے فیلڈ مارشل کافی تگ و دو کی۔ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، ذرا اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور کشمیر میں بھی آخر پر تھوڑی سی بات کروں گا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا منطقی انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ تھوڑی سی بات اگر ٹائم ملا تو مریم نواز کے حوالے سے کروں گا۔ مریم نواز صاحبہ صحت یاب ہو رہی ہیں اور ان کی سرجری جو ہوئی ہے، میجر سرجری ہوئی ہے، کامیاب ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے پبلک کیا کہہ رہی ہے، دعائیں یا بدعائیں، اس پر تفصیلی بات کروں گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں۔ وقت کے یزیدوں فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اگر آپ میرے ولاگ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے یہ بھی میری گزارش ہوگی کہ اپنے پسندیدہ ٹاپک کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی جو ویڈیوز ہیں پلے لسٹ میں، آپ ان میں سے اپنی من پسند اپنے موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کے انٹرنیشنل ریلیشن پر اور پاکستان کی سیاست پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ بغیر کسی توقع کے ہم اپنے موضوعات پر آتے ہیں۔ میں نے شروع میں فیض احمد فیض کا شعر پڑھا، ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے۔ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی کیفیت گزشتہ روز ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر آئی قومی اسمبلی میں۔ مولانا صاحب اگر یہی باتیں جو وہ آج فرما رہے تھے اپنی تقریر میں، اگر کچھ عرصہ پہلے سمجھ جاتے تو شاید ہماری قوم اس دلدل میں آج اس طرح پھنسی ہوئی نہ ہوتی، ہم پہ یہ برا وقت شاید نہ آتا۔ تو عمران خان صاحب کی جو ایک لیجٹمیٹ حکومت تھی، ایک جو آئینی حکومت تھی، اس کو گرانے کے لیے جو غیر آئینی کھیل کھیلا گیا، مولانا صاحب انتہائی افسوس کے ساتھ اس کھیل کا حصہ تھے، بلکہ اس کھیل میں سب سے نمایاں نام ہی مولانا صاحب کا تھا۔ جب عمران خان کی حکومت گرائی جانے لگی تو جو لانگ مارچ ہوئے، مریم نواز ہو یا بلاول بھٹو، ان کی وہ حیثیت بھی نہیں تھی اور وہ قد کاٹ بھی نہیں تھا، اور نہ وہ ان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں۔ انہوں نے مولانا صاحب کو یوز کیا، ٹشو کی طرح یوز کر کے گرا دیا۔ آج شاید مولانا کو احساس ہوا ہے۔ ذرا سنیے مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کیا ہے قومی اسمبلی میں۔ کوئی ہنگامہ نہیں کریں، سننے کے بعد مولانا صاحب گزارش ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ممبر کا، آپ آدھا گھنٹہ آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ چیئر کو ڈائریکشن نہ دیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ اور کتنا بولیں گے آپ، کھٹک صاحب تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں جی۔ کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا گھنٹہ بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ اب درد ہو رہے ہیں مولانا کو، سنیں۔ اور اب میں آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، تو مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ
कंटेनर पे होते थे तो उस वक्त बड़े जोश और जज्बे के साथ वो फरमाया करते थे कि मुल्क की मईशत को अगर मैं 6 महीने के अंदर ठीक न कर दूं तो फिर मेरा नाम शहबाज शरीफ ना, इस तरह होता था। ये सारे मनाजर हमने देखे सुने हैं। हमें अगर इमरान खान से शिकवा था कि उन्होंने अपनी हुकूमत में तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, आज अगर हम उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे तो हमें इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए था। तीसरा बजट हमने पेश कर दिया, लेकिन हम कर्जों में कहीं ज़्यादा बैरूनी कर्जे हैं, मुल्क के अंदर के कर्जे हैं, और इस वक्त हमारा हर पाकिस्तानी वो 3,25,000 रुपए का मकरूज है, बल्कि डॉलर में। इस सारी सूरत हाल में जब गरीब आदमी अपनी सुबह और शाम की नाने जवी के लिए तरसता होगा, वो अपनी तनख्वाह में घर का किराया भी दे रहा है, गरीब इंसान की जिंदगी का क्या हाल होगा। गुर्बत अगर पहले 25% थी तो इस साल में 29% शरह से कम तक लोग चले गए हैं, गुर्बत के लकीर से नीचे चले गए हैं। और जाहिर है कि जब हम अवाम को रोजगार के मौके फराहम नहीं कर सकते तो उसकी वजह यह है कि हम मुल्क के अंदर बदअमनी है। साहब गुजारिश है, मौलाना साहब ने अपनी इस तकरीर में इमरान खान, जो कि माजी में इमरान खान और मौलाना तो बिल्कुल ये तो एक आग और पानी का खेल है। तो आप जानते हैं कि मौलाना साहब के ख़्याल में माजी में इमरान खान यहूदी एजेंट था और उसने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज मौलाना साहब इमरान खान साहब की भी हिमायत में शायद पहली बार ज़िंदगी में बोले हैं। ज़रा ये भी सुन लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कि 10 मिनट का टाइम होता है हर मेंबर का, आप आधा घंटा गुजारिश भी है, कितना बोलेंगे के लिए 1 घंटा चाहिए। इमरान सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है कि इमरान खान को बाहर आने दें, इमरान खान को बाहर आने दें। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फजा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाएं बाहर मैदान में सियासत। मुझे लोग पूछते हैं आप इमरान खान पर बहुत तनकीद करते थे, आजकल क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ये मेरा मिजाज नहीं मानता कि मेरा मुखालिफ जेल में हो, उसके हाथ पांव बंदी हुई और मैं खुलकर उस पर तनकीद करता रहूं। आओ वो भी बाहर आएंगे, वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको ये खतरा है कि इन कैमरे मीटिंग होगी और पीटीआई वाले कोई हंगामा करेंगे, मैं इस फ्लोर पर पीटीआई वालों की ज़मानत खुद लेता हूँ, कोई हंगामा नहीं करेंगे। जी, ये मौलाना फजल रहमान साहब बोले हैं और ये इमरान खान की हमायत भी की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान को जो जेल में रखा हुआ है ये इल्लीगल है, गैर अखलाकी है, गैर इंसानी है। लेकिन इस मुल्क में आसम मुनीर रूल है और आसम मुनीर और इमरान खान साहब ने बारहा ये कहा भी है कि ये तो शायद इमरान खान को जान से ही मार देते, लेकिन खुद भी कुछ डरे हुए हैं, उस कैदी से इतने डरे हुए हैं जान से मारने के काबिल नहीं है। वरना इस हवाले से नेक्स्ट व्लॉग में मैं तफसील से बात करूंगा कि ये चाहते क्या हैं और जो ये चाहते हैं वो कर क्यों नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब को मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पा रहे, क्यों नहीं मार पा रहे, इस पर मैं नेक्स्ट व्लॉग में
بات کروں گا. اس وقت میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. یہ جو جنگ بندی کے حوالے سے معاہدہ ہو رہا ہے، ہم نے اس کے لیے ہمارے پردھان منتری، ہمارا فیلڈ مارشل، ہمارا محسن نقوی، ہمارا اسحاق ڈار بڑے تھکے ہیں بیچارے. بڑی دوڑ دھوپ کی انہوں نے اچھے مہنگے طیاروں پہ، کبھی سعودی عرب، کبھی ریاض، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی تہران، کبھی اصفہان، کبھی واشنگٹن پروازیں کیں، کبھی چائنا گئے اور خربوں روپے لگائے، اور دنیا کو، پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ہم ثالثی کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس سے پاکستان کا قومی وقار کیا بڑھ رہا ہے اور اس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے. قومی وقار میں کافی اضافہ ہو چکا ہے. وہ بجٹ میں آپ کو نظر آ گیا. آپ کے پیٹ میں روٹیاں نہیں ہیں تو پھر قومی وقار وغیرہ تو بڑھ گیا. سب سے پہلے تو پیٹ کی روٹی جانی چاہیے. آپ کے ملک میں خوشحالی نہیں ہے. آپ کے ملک کا ایجوکیشنل سسٹم بالکل تباہ ہو گیا. آپ کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ کی انڈسٹری تباہ ہو گئی. آپ کی ایگریکلچر تباہ ہو گئی. آپ کا غریب مر گیا بھوک سے. ہمیں کامیابیاں بڑی مل رہی ہیں. کامیابی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری تعریف کر دے تو یہ اس ملک کی کامیابی ہے. امریکہ سے عام سی کلرک لیول کی ایک عام سی ایک خاتون سرخ جوڑا پہن کر اسلام آباد امریکن ایمبیسی میں آ جائے، یہ سب وہاں لین حاضر، اس کی عظمت کو سلوٹ. وہ ننگی ٹانگیں ہیں، وہ اللہ معاف کرے، آپ نے دیکھا ہے یا نہیں وہ دیکھ لیں. ثواب دارین حاصل کریں. بس بات یہیں ختم ہوتی ہے کہ قوم کی عزت اور وقار میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے. باقی سب کچھ بجٹ میں ہے، وہ مزہ آپ چکھیں گے آئندہ پورا سال. اور یہ ملک اور کتنا تباہی کی طرف یہ لے کے جائیں گے، یہ ایک تماشا ہے. ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر میرے جیسی کمزور آوازیں، ہم بے بس ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں اور اللہ کے آگے اپنی فریاد رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا میرے سننے والے، میں زیادہ مخاطب ہوتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں کو، اپنی آواز ضرور اٹھایا کریں. اور آپ پر ظلم ہو رہا تو اس کے خلاف کچھ بولا ضرور کریں. اور دوسرا، آپ کے بھائی پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو آپ خاموش تماشائی نہ بنا کریں، اپنے بھائی کے لیے کچھ بول دیا کریں. آپ نے بھی اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ضرور ہونا ہے. جیسے آج کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. ان کے انتہائی جائز مطالبات ہیں جو کہ وقت کے حکمران، وقت کے یزید، وقت کے فرعون نہیں مانگ رہے. اور اوپر سے ان پر کشمیری محب الوطن ہیں. پاکستان سے اگر وہ محبت نہ کرتے تو آج تک کشمیر کب کا انڈیا کا حصہ بن گیا ہوتا. بلکہ ہو سکتا تھا یہ بھی کہ کشمیر مکمل آزاد ہو جاتا اگر پاکستان کے کشمیر کے جو عوام ہیں، انڈیا والے اور یہ دونوں مل کے یہ آواز اٹھا دیتے کہ ہم نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ انڈیا کے ساتھ، تو آپ یقین کریں بین الاقوامی برادری کود پڑتی. اور کشمیر آج ایک الگ سٹیٹ، اگر پاکستان انڈیا سے ایک الگ سٹیٹ بن سکتا ہے، بنگلہ دیش انڈیا میں سے ایک الگ سٹیٹ پاکستان سے الگ ہو کر بن سکتا ہے، تو کشمیر بہت بڑا علاقہ ہے. بڑے نیچرل ریسورسز بھی ہیں، بہت خوبصورت علاقہ ہے، بڑی آبادی بھی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان یا انڈیا جبراً کشمیر پر قبضہ برقرار رکھ پاتے. کشمیر کی حمایت میں بھی بین الاقوامی برادری میدان میں کودتی اور ان دونوں کو کشمیر سے بھاگنا پڑتا، انڈیا اور پاکستان کا. بات یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی کہ کشمیر کے عوام الگ نہیں رہنا چاہتے، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. گلہ گزارا تو ہوتا ہے اپنوں سے. اب یہاں پر پاکستان کے میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہیں اور اس میں ظاہر ہے ان کے پیچھے ایجنسیز ہیں، ان کے پیچھے فیلڈ مارشل ہے، پاکستان کے حکمران ہیں جو میڈیا پر یہ بکواس کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، فلاں جگہ سے ان کے پاس اسلحہ آ گیا اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ باغی ہیں. حالانکہ انتہائی پرامن احتجاج انہوں نے کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں تمبر کے سوٹوں کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ اور فلاں ان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے. تو اس طرح کی بیہودہ باتیں کر کے، اچھا یہ پہلی بار نہیں ہوا. پاکستان کے حوالے سے تاریخ میں آپ دیکھ لیں، پاکستان میں غیرت مند لوگ جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، وہ بھلے باچا خان ہوں، ولی خان صاحب ہوں، عبدالصمد خان اچکزئی ہوں، محمود اچکزئی کے والد ہوں، میر اصل بخش بزنجو ہوں، اکبر بگٹی ہوں، آپ دیکھ لیں
ان پر غدار باغی، یہ حالانکہ وہ ان میں سے کوئی یہ لوگ باغی نہیں تھے، یہ خوددار لوگ تھے جو اپنے علاقے کے عوام کے حقوق کی بات کرتے تھے، لہٰذا انہیں باغی ٹھہرایا گیا، انہیں غدار کہا گیا۔ تو آج کشمیر کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ کشمیر میں بالکل کوئی بغاوت نہیں ہے، کشمیری پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، میں جانتا ہوں، میری کشمیر میں رشتہ داریاں بھی ہیں اور میرا بہت ہی گہرا رابطہ ہے۔ یہ آپ کو یوٹیوبر یہ ٹٹو اے کھوتے دے پتر انہوں نے کدے کشمیر ویکھیا ہی نہیں، بکواس کر دینے۔ میں کشمیر سارے میں گھما ہوں، آپ یقین کریں، میری مطلب ہے میرپور سے بھمبر سے لے کر نیلم ویلی تک میں نے مظفر آباد سارا میں نے دیکھا ہوا ہے۔ کشمیری جتنے محب الوطن ہیں اس سے زیادہ ان سے زیادہ محب الوطن میں تو کسی کو نہیں سمجھتا، ایک بات۔ دوسری بات، پاکستان کی اکانومی میں بھی آپ کہتے ہیں کہ کشمیریوں پر آپ جیسے آپ کے وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے کشمیر کے لیے بڑی قربانیاں، یہ قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں۔ آج وہ منگلا ڈیم کو بند کریں تمہارا آدھا پنجاب اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ ایک منگلا ڈیم کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کشمیری بیرونی جو فارن ریمیٹنسز ہیں پاکستان میں، بیرونی زر مبادلہ لانے میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے۔ انگلینڈ سے، اٹلی سے، فرانس سے، جرمنی میں ایک بڑی تعداد ہے، 20 لاکھ کے قریب کشمیری ہیں جو بیرون ملک ہیں، وہاں سے وہ ڈالر، پاؤنڈ، ریال آپ کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کشمیریوں پر احسان کیا ہوا ہے۔ کیا احسان کیا ہوا ہے؟ احسان تو کشمیری پاکستان پر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، یہ بہرحال ہمارا یہ ملک ہے۔ پھر دوسری بات، شہباز شریف نے اپنی پوسٹ بجٹ سپیچ میں، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی، اتنا شرمناک بات ہے، وہ کہتا ہے ایک روٹی ہے تو چاروں بھائیوں سے کاٹ کاٹ کے چار ایسے کریں اور ایک روٹی کو بانٹ کے کھائیں۔ وہ کھوتے کے پتر، ہم تو ایک روٹی کو چار چار بانٹ کے کھائیں، تم دو بھائی ہو، تم بغیرتوں نے پورا پاکستان کھا کے ڈکار لیا ہے اور ڈکار بھی نہیں مارے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے عوام کو یہ نصیحت کر رہے ہو کہ تم روٹی کھانی بھی بند کر دو؟ خود تمہاری جو عیاشیاں ہیں، تمہاری بھتیجی ہے، اب تو اسے کینسر ہو گیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے کوئی بری بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ عمران خان کا تم کہتے ہو مکافات عمل، وہ تو ہیرو ہے، وہ تو اس وقت بھی ہیرو تھا، وہ جیل میں بھی ہیرو ہے، وہ باہر تھا تو ہیرو تھا، وہ وزیر اعظم تھا تو ہیرو تھا، وہ تو جب وہ کرکٹر تھا پاکستان کے عوام کے دلوں پر حکومت کرتا تھا، شہزادہ کہلاتا تھا، دنیا کا سب سے اس وقت پاپولر کرکٹ تھا۔ پھر اس نے گولڈ سمتھ کی بیٹی سے شادی کی، سوشل ورک پہ آیا، اس نے اس ملک کو اس شوکت خانم دیا، ایک نہیں، کراچی شوکت خانم، لاہور کے علاوہ پشاور شوکت خانم، اور اب تو وہ کابل میں افغانستان کے لیے بھی ایک شوکت خانم بنا رہا تھا۔ اس نے نمبل یونیورسٹی دی، اس نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کے لیے۔ اس گناہ میں تم نے اسے آج جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس پر سب سے بڑا کیسے انہوں نے چلایا ہے، 190 ملین، وہ اور وہ پیسے انہوں نے وصول کر لیے ہیں۔ وہ کیسے عمران خان پر چلایا گیا ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا۔ شرم کی مطلب ہے، بےغیرتی کی ایک حد ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کم کرنے کے لیے انہوں نے عدت نکاح کا کیسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک عورت جانتی ہے، ایک مرد جانتا ہے کب طلاق لی ہے، کب دی ہے۔ انہوں نے عدت نکاح جیسا گھٹیا کیسی نہیں چلایا۔ اب ان ججوں کے حوالے سے میرے پاکستانیوں آپ کیا کہیں گے، جن ججوں نے یہ لوور کورٹس میں عمران خان کو سزا سنا دی گئی، اسے اور اس کی بیوی کو عدت نکاح کے کیس میں سزا سنائی گئی، بعد میں سپیریئر کورٹ نے تو ظاہر ہے اس کیس میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر چوری، چلو عمران خان چور ہے، عمران خان کرپٹ ہے، اچھا الزام اس پہ لگاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا ضمیر مانتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ عمران خان چوری کرے گا اور توشہ خانہ سے ایک گھڑی چوری کرے گا؟ ان کے حوالے سے طے شدہ ہے کہ اسد زرداری نے 5 BMW گاڑیاں، جو کہ الاؤ نہیں ہیں، ایک گاڑی کی مالیت آج سے کافی عرصہ پہلے 10 کروڑ، 15 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، 20 کروڑ کی توشہ خانہ سے لیں۔ کوئی کیس نہیں ہے، اسے استثناء ہے، اسے تو مکمل استثناء ہے۔ نواز شریف نے 400 سے زائد تحائف ہیں
جو توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے، اس میں جیولریز بھی ہیں، بلکہ وہ ترکی کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی جو بیوی ہے اس نے کچھ سونے کا وہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے تھے، تو یسر رضا گیلانی صاحب نے تو حدیں کراس کر دیں، وہ اپنی بیوی کو دے دیے۔ توشہ خانے سے نواز شریف نے مریم نواز کے پاس آج بھی توشہ خانہ کی 2 گاڑیاں توشہ خانہ سے لی گئی موجود ہیں۔ اب عمران خان نے کوئی گاڑی نہیں لی، اس پر الزام لگایا ہے کہ عمران خان نے گاڑی چوری کی ہے۔ عمران خان پر الزام بھی لگایا ہے تو گاڑی چوری کا۔ تو یہ ہیں اس ملک کے حالات۔ اب میں ذرا مریم نواز کے حوالے سے بات کروں گا۔ مریم نواز کے حوالے سے میں نے پیچھے ایک ولاگ بنایا، آپ نے دیکھا، آپ کی محبتوں کا شکریہ، کیونکہ کچھ دوست پی ٹی آئی کے مریم نواز کو بہت ہی زیادہ گندی گالیاں دے رہے تھے، اس حوالے سے پھر میں نے بات کی۔ دیکھیں، مریم نواز جو ہے وہ ایک نالائق عورت ہے، یہ بات سچی بات ہے، اور مریم نواز کو ایک ٹکے کا نہ سیاست کا پتہ ہے، بلکہ اسے گفتگو کے، دیکھیں بات کرنے کے بھی مینرز ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آدمی بات کرتا ہے، اسے گفتگو کا بھی سلیقہ نہیں ہے، انتہائی درجے کی بدتمیز ہے، اور اس کی تربیت میں گالی گلوچ بھی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، اور ایسی وہ عورت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ دوسروں کو گالیاں دے کے کہتی ہے، وہ گالیاں دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اپنی الیکشن کمپین کے دوران اس نے عمران خان صاحب کو، اس کی بیوی کو اتنی بیہودہ گالیاں دیں، اور کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور وہ گالیاں دیتا ہے۔ حالانکہ آپ مجھے بتائیں میرے پاکستانیوں، بشرا بیوی وہ ایک آئسولیٹ ہو کے رہنے والی خاتون ہیں، کبھی وہ میڈیا سے بات ہی اس نے نہیں کی، ایک آدھ انٹرویو کے علاوہ اس کی تو ہم نے نہ شکل دیکھی ہے، نہ اس کی کبھی بات سنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بشرا بیوی نے کبھی عمران خان نے یا مریم نواز کے حوالے سے کبھی بشرا بیوی نے ایک لفظ بھی کہا تو آپ مجھے بتائیں؟ اس نے کبھی مریم نواز کا نام بھی نہیں لیا۔ مریم نواز جہاں کہتی ہے اس کا نام بگاڑتی ہے، کبھی بشرا بیوی کو کہتی ہے پنکی پیرنی، کبھی فراغ ہوگی، جادوگرنی، پتہ نہیں ہے کیا کیا، اس طرح کی بیہودہ باتیں مریم نواز اسے گالیاں دیتی ہے، ساتھ گالیاں دے کے ساتھ کہتی ہے کہ بشرا بیوی۔ میں کہتا ہوں میرے پاکستانیوں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں، مجھے ایک ایسا کلپ بھیج دیں، میں بشرا بیوی عمران خان پر ہزاروں لعنتیں یہاں بیٹھ کے بھیجوں گا۔ آپ مجھے ایک ثبوت دے دیں کہ بشرا بیوی نے کبھی مریم کو کہا ہو فراغ ہوگی یا پنکی پینی۔ حالانکہ مریم کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں میڈیا پر، گیرج کی کہانیاں، اور 4 ماہ میں بچہ پیدا ہونے کی کہانیاں، پتہ نہیں ہے کیا کچھ کہانیاں تھیں، سچ تھیں جھوٹ تھیں، لیکن ان چیزوں پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ گھٹیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں پر۔ تو میں نے پی ٹی آئی کے جو لوگ مریم کو گالیاں دے رہے تھے، میں نے اس کی پیچھے ایک میں نے ولاگ بنایا، میں نے مخالفت کی ہے وہ نالائق، اس میں کوئی شک نہیں، تو آپ اسے نالائق ہی سمجھیں، اسے ووٹ کے قابل وہ نہیں ہیں، وہ اس اہل ہی نہیں ہے، وزیر اعظم ہونا تو وہ دور کی بات ہے۔ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، وہ ایف ایس سی میں سفارش پر وہ کوالیفائی نہیں کر سکی میڈیکل کالج کے لیے، تو وہ نالائق ہے، اس بات کی تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکی جو میٹرک میں اور ایف ایس سی کے ایگزام میں رشوتیں لے کے پاس ہوتی ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اس کی کیا، اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہوگا؟ آیا اسے کو آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنائیں گے؟ تو یہ عوام کا بھی ہے، وہ آپ کو ٹک ٹاکیاں دکھاتی ہے، جھوٹ کہتی ہے، آپ اس کے جھوٹوں پر یقین کر کے اگر اسے ووٹ دیتے ہیں تو یہ عوام کا بھی اس میں قصور ہے۔ بہرحال جن قوتوں نے اسے اقتدار میں، عوام نے تو خیر اسے اقتدار میں لایا بھی نہیں ہے، جن قوتوں نے شہباز شریف اور مریم نواز جیسے لوگوں کو ہمارا حکمران بنایا ہے، انہوں نے، آپ یقین کریں، اس ملک پر بہت ظلم کیا ہے، اور وہ ایک دن آئے گا وہ پچھتائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریب کی کسی ایک کی بھی ایک کی فریاد، کیونکہ جس قدر ظلم آج ہو رہا ہے اس ملک میں، ایک غریب آدمی کی زندگی جس طرح وہ گزار رہا ہے، اس کی آہیں، اس کی فریادیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا اثر نہ ہو۔ یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ ظفر علی خان نے کہا ہے نا کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اللہ تعالیٰ دیر سے پکڑتا ہے ایسے گندے، گھٹیا، غلیظ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، توبہ کے موقع دیتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ یہ بدبخت توبہ کرنے والے ہیں، یہ تو مزید ملک پہلے ہی تباہ ہو چکا، مزید ملک کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کا جی نہیں بھر رہا، ان کا پیٹ جو ہے وہ تو نمرود، شداد وغیرہ ہیں، ان سے بھی بڑا پیٹ ہے،
जो हराम खा खा के कभी ज़रा शदाद और नमरूद के किस्से पढ़ें, उनमें भी कुछ सखावत थी। वो जो लोग उनके ग़ुलाम और उनकी खिदमतें करते थे उन पर वो मेहरबान हुआ करते थे, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देते थे। इस वक्त तो यहाँ पर तो वो बेगैरत हैं आपके हुक्मरान जो आपको कहते हैं कि रोटी भी एक रोटी के 4 ऐसे करके खाओ। शहबाज शरीफ कहता है आपको एक रोटी के 4 भाई मिल के खाओ, और ख़ुद दोनों भाई मिल के पूरे पाकिस्तान को खा गए हैं बेगैरत। पाकिस्तान को ये चंद ख़ानदान मिलकर इन्होंने पाकिस्तान का, इस वक्त अगर इनके जो असासे हैं शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के और मरियम के बैरून मुल्क, 8 अरब डॉलर के असासे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा होंगे जो बताए जा रहे हैं, और तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब असासे सिर्फ एक आसिफ ज़रदारी के हैं, 5 अरब डॉलर के असासे इसहाक डार के हैं। ये टोटल 25 अरब डॉलर के असासे इन 3 चोरों के हैं जो पाकिस्तान से ये चोरी करके ले गए हैं। जबकि पाकिस्तान के कुल रिज़र्व इस वक्त हैं वो इस वक्त मेरे ख्याल में 3-4 अरब डॉलर होंगे या 5 अरब डॉलर होंगे। पूरे पाकिस्तान के रिज़र्व जितने हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा पैसा ये चोरी करके पाकिस्तान से ले गए हैं। लंदन में जायदादें, दुबई में जायदादें, स्वाब दरैन हासिल कर लिया है। तो यह है असल हक़ाइक़। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नए व्लॉग में नए मौज़ूआत के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर दूँगा। आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये आपका अपना चैनल है, तो सब दोस्तों से, बहुत से दोस्तों में देखता हूँ जब अपने एनालिटिक्स मुझे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहें। और आपसे यह भी मेरी गुजारिश होगी कि दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, इससे ज़्यादा स्वाब दरैन हासिल होगा। और दूसरा ये भी, मेरे कोई कॉपीराइट नहीं है, मेरी कोई भी वीडियो या उसका कोई हिस्सा अगर आपको पसंद हो तो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर बला तकल्लुफ़ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।